ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کی صبح اس حال میں کس نے کی ہے کہ وہ روزہ دار ہے؟ تو سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، نفلی روزے تھے، تو کوئی نہ کھڑا ہوا۔ تو لکھنے والے نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے اٹھے اور وہ اٹھ کر آئے، انہوں نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغلوں میں ہاتھ دیا اور کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ ابو بکر آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو؟ مجھے پتہ ہے کہ آج آپ نے روزہ رکھا ہوگا۔ یعنی ابھی انہیں پتہ نہیں تھا، کہ کامل یقین تو نہیں تھا، لیکن دل گواہی دے رہا تھا کہ آج اللہ کے رسول سوال کرے اور پوری مجلس میں کوئی جواب دینے والا نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرا عکس یہ تھا کہ اگر رسول اللہ نے سوال کیا ہے اور کوئی جواب دینے کے لیے نہیں کھڑا ہوا تو یقیناً ابو بکر ہوں گے۔ تو کھڑا کیا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا من افطر منکم من اطعم منکم اليوم مسکینا، کہ آج کے دن کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ اب آپ تصور کریں کہ صبح تہجد کے وقت سے مسجد بندہ آئے تو مسکین ویسے آتا ہی نہیں اس وقت تو مانگنے کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ خاموش ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو کہا یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے۔ یعنی صبح کی نماز کے فوراً بعد کسی نے سوال کیا کہ ابو بکر آپ نے کیسے کھلا دیا؟ تو یہ ایک بڑی سننے والی بات ہے۔ میں نے پہلے بات کی کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے شخصیت ابو بکر کے آئینے میں۔ انہوں نے کہا کہ آج صبح جب میں تہجد کے لیے اٹھا تو یہ واحد خاندان تھا صحابہ میں، حضرت ابو بکر کے والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی۔ یہ 5 نسلیں ان کی وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف پایا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں تہجد کے لیے اٹھا تو میرے پوتے پہ میری نگاہ پڑی، تو جب میں نے وضو کیا تو وہ بچہ بھی جاگ گیا۔ اب میں تہجد پڑھ رہا ہوں، میں نے سحری بھی کرنی تھی، میں تہجد پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ بچہ آ کے کھڑا ہو گیا، وہ بھی میرے ساتھ جیسے میں پڑھ رہا تھا نماز وہ بھی نماز پڑھنے لگا۔ کہتے ہیں کہ اولاد وہ کرتی ہے جو ماں باپ کرتے ہیں، اولاد وہ نہیں کرتی جو ماں باپ کہتے ہیں۔ پھر دہراؤں، اولاد وہ نہیں کرتی جو ماں باپ کہتے ہیں، اولاد وہ کرتی ہے جو ماں باپ کرتے ہیں۔ تو وہ ساتھ بچہ نماز پڑھنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے نماز پڑھی، تہجد پڑھ لی، میں نے سحری کر لی، جب میں آنے لگا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچہ میرا پوتا جلدی اٹھ گیا ہے تو اس کو بھی کھانا کھلاؤ، اس کے لیے بھی کھانا تیار کرو۔ تو 2 روٹیاں اس کے لیے بھی بنوائی، اور میں گھر سے جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے دروازے کے ساتھ ایک فقیر کھڑا تھا۔ میں نکلنے لگا تو اس نے میرے دامن کو پکڑ لیا، کہا ابو بکر میں تو رات بھر سے تمہارا منتظر تھا کہ آپ نکلو گے تو میں آپ سے کھانے کا سوال کروں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمانے لگے کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں دروازہ میرا نوک کر دیتے، میں پہلے آپ کو کھانا کھلا دیتا۔ اور اس نے لکھنے والا یہاں لکھتا ہے کہ شاید زبان حال سے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ابو بکر میں نے تو آپ کے دروازے پہ نبوت کو کھڑے ہوئے بھی پایا تھا، اس لیے میں آپ کے دروازے پہ معراج کی رات میں خود اللہ کے رسول ابو بکر کے در پہ آئے دروازے میں۔ اب میں نے تو نبوت کو تمہارے در پہ کھڑا پایا ہوا ہے، تو میں تو سنت زندہ کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ، پھر میں فوراً واپس گیا اور میرے پوتے نے 1 روٹی کھا لی تھی، 1 بچی ہوئی تھی، تو وہ روٹی لا کے میں نے مسکین کو دے دی۔ تو آج کے سوال کیا تھا؟ آج کے دن صدقہ کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھلایا۔ اگلا سوال کیا فمن تبع منکم اليوم مریضا، فجر کی نماز کے بعد آج کے دن کسی مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نے رات عبد الرحمن ابن عوف بیمار تھے ان کی عیادت کی۔ آپ نے فرمایا میں نے آج کے دن کی پوچھی ہے تہجد کے بعد۔ تو سارے خاموش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر اٹھے، کہا یا رسول اللہ میں جلدی اٹھ گیا تھا اور مجھے رات پتہ تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف بیمار ہیں، تو رات کا وقت تھا تو میں گیا نہیں کہ ان کی آرام میں خلل نہ ہو۔ تو صبح تہجد میں صحابہ کے ہاں یوں ہوتا تھا جیسے دن ہے۔ یہ سمجھ رہے میری بات؟ ہمارے یہاں کہتے جی 10 بجے سے پہلے کوئی ملاقات کے لیے نہ آئے جی ہم اٹھتے نہیں جی۔ صحابہ کا دن تہجد سے شروع ہوتا تھا، 9 بجے سے نہیں ہوتا تھا۔ تہجد کے وقت سے گھر میں رونقیں، تلاوت، ناشتے، چائے، جو بھی ان کا سسٹم ہے وہ چل جاتا تھا۔
تو میں آج نماز سے پہلے ان کی عیادت کر کے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے سوال کے جواب میں بھی انہوں نے ہاں کی۔ چوتھا سوال کیا فمن عاد منکم اليوم، مریض کہ مریض کی عیادت کس نے کی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کی۔ پھر کہا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کہا یا رسول اللہ میں نے اس کی مسکین کو کھانا کھلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ سارے سوالوں میں جواب ہاں 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 میں آیا تو میں نے دیکھا میں اللہ کے رسول کے سر پہ کھڑا تھا، آپ نے اپنی نگاہیں نیچی جھکائیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اور آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص کے اندر یہ ساری چیزیں جمع ہو گئیں اس کا مقام جنت ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شخصیت، ان کے کردار کے آئینے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ خلیفہ بنے، خلیفہ بننے سے پہلے ایک مدینہ کے باہر ایک خاتون رہتی تھی، تو اس کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، وہاں پر جا کر ان کے جانوروں کا دودھ نکال کر دیکھ